عزیزان گرامی غور فرمائیے اس مسئلے کو کہ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے رسول نے یہ بات کہی تھی اپنے ماننے والوں سے، اور یہ حدیث رسول بلا اختلاف سب مسلمان مانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے۔ فریضہ مانے ڈیوٹی، جیسے نماز فریضہ ہے، واجب کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے آپ، نماز فرض ہے، فریضہ ہے نماز، ویسے علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ کس پر حاصل کرنا فریضہ ہے؟ تمام مسلمان مردوں عورتوں پر، ہر مسلمان عورت و مرد پر علم حاصل کرنا فریضہ، ڈیوٹی ہے۔ رسول اللہ نے علم کے میدان میں ہر ممکن کوشش کی، اور علم کے میدان میں کسی قسم کے اختلاف یا کسی قسم کے تعصب کو آڑے نہیں آنے دیا۔ جس وقت بدر کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو کافر تھے اور لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے اور رسول کا سر کاٹنے آئے تھے، لڑائی ہار گئے، پکڑے گئے۔ جب لڑائی ہار گئے اور پکڑے گئے اور رسول کے سامنے لائے گئے، 70 آدمی تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ ان کے سر اڑا دیے جائیں، ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، یہ مار دیے جائیں، یہ پرزنر صاحب وار جو ہیں یہ مار دیے جائیں۔ رسول اس سے ایگری نہیں ہوئے، کہا نہیں، ہم گردنیں نہیں کاٹیں گے۔ ان کے واسطے 3 آپشن رکھے گئے۔ مسلمان پیسے کی ضرورت تھی ان کو، غریب بھی تھے، ایک سرٹن مقدار میں رقم، ایک سونے کے وزن معین کیا گیا کہ جو اتنا فدیہ دے دیں وہ ابھی چلے جائیں اپنے گھر، اتنے پیسے دیں ہمیں اور ابھی چلے جائیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پڑھے لکھے ہیں وہ سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں، سال بھر تک مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ ہاتھ پیروں سے خدمت کریں، فزیکل لیبر کریں سال بھر تک جب یہ محنت مزدوری کر لیں، کام کر لیں ان کا، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ سال بھر تک پڑھائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پڑھا لکھا کافر جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو، اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کے بچوں کا استاد بنا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ بچوں کو پڑھائے گا تو بچے اس کا ادب بھی کریں گے، تمیز بھی کریں گے، استاد کو گالیاں تو نہیں دیتے ہوئے آئیں گے بچے۔ اب سوچئے اس بات کو۔ تعلیم، علم حاصل کرو، اطلبوا العلم ولو بالصین، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ چین اس زمانے میں بہت دور کا ملک سمجھا جاتا تھا، مغرب اس زمانے میں جاگا نہیں تھا، آباد نہیں ہوا تھا، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن چینی تہذیب اور چین کو لوگ جانتے تھے۔ چین ریموٹ ایریا تھا، بالکل آخری اس زمانے میں دنیا کا۔ حدیث یہ ہے اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین میں جانا پڑے، یعنی چاہے کتنی دور جانا پڑے مگر علم لے کے آؤ۔ دوسری حدیث اطلبوا العلم ولو بالثریا، علم حاصل کرو چاہے ستارہ ثریا بجانا کیوں نہ پڑے۔ چلو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث محض دوری کے اشارے کے لیے ہے، یا یہ کہ انسان کبھی ستاروں تک جائے گا اور وہاں سے علم لے کے آئے گا، اس کی نشاندہی 1400 برس پہلے یہ حدیث کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ حدیث کے معاملے میں زیادہ نہیں بول سکتے، لیکن یہ حدیث موجود ہے۔ جو حدیث سے واقف لوگ ہیں وہ میری تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بھی حدیث ہے حدیثوں کے مجموعے میں کہ اطلبوا العلم ولو بالثریا، علم حاصل کرو چاہے ستارہ ثریا پر کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ رسول کا زمانہ تھا، یہ رسول نے تعلیم دی۔ اس کے بعد جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو اب بیٹھتے ہی برسر اقتدار آتے ہی جو شروع میں سرکولر جاری کیے ہیں علی نے اپنے ممالک میں اپنے گورنروں کو، اس کے اندر یہ سرکولر تھا کہ خبردار تمہارے علاقے میں کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے۔
اس کے اندر مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے کی بات نہیں تھی، اس کے اندر لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں تھا، کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے۔ تو علی نے آج سے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے اندر بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا تھا۔ کیا بدنصیبی ہے دامن علی چھوڑنے کی کہ آج تک لٹریسی نہ آگے بڑھ سکی۔ میرے دوستو، بیماری کا علاج اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب صحیح مرض تشخیص کی جائے، اور اگر مریض کو ٹھنڈی ٹھنڈی تسلیاں دیتے رہیے کہ نہیں آپ بالکل اچھے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی علامت مرض کی نہیں پائی جاتی، آپ ماشاءاللہ بالکل تندرست ہیں، یہ لوگ دشمنی میں آپ کو بیمار کہہ رہے ہیں، یہ دشمن ہیں آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں زردی ہے، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ دشمن ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ دبلے ہو گئے، آپ ماشاءاللہ ویسے ہی فربے ہیں، یہ سب آپ کے مخالف ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہی کھیل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو یہی کہہ کے تسلی دے رہے ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں۔ سوال یہ آپ نے کیا ایسا دنیا میں تیر مارا ہے جو سب آپ کے دشمن ہو گئے ہیں؟ دشمنی دو وجہوں سے ہوتی ہے آدمی کی، سمجھے آپ؟ یہ زندگی ہے، یہ کتاب نہیں ہے کہ ان کا درد آپ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ زندگی ہے۔ دشمنی دو وجہوں سے ہوتی ہے۔ بازار میں 4 آدمیوں کی دکانیں ہیں، 6 آدمی کی دکانیں ہیں مارکیٹ میں، اس میں میری بھی ایک دکان ہے، تو یہ تو میں نے بقیہ دکانداروں کو اتنا ستایا کہ سب میرے دشمن ہو گئے، اتنا حیران کیا بقیہ دکانداروں کو کہ سارے دکاندار جو تھے وہ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ اور یا میں نے 4 5 6 دکانیں تو ایک ہی مال کی نہیں صاحب، میں نے اتنی ترقی کر لی کہ بقیہ سب دکاندار مجھ سے اتنا پیچھے رہ گئے کہ مجھے ترقی دیکھ کے جلنے لگے۔ تو اب عالمی مارکیٹ میں جو سارے ممالک مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، تو کبھی یہ تو سوچئے یا تو آپ نے دنیا میں ترقی اتنی کی ہے کہ سب اتنا پچھڑ گئے ہیں کہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، یا پھر بھائی کوئی اور بات ہے۔ اب یہ سوچئے، آپ خود احتسابی کیجئے، سیلف ریئلائزیشن کیجئے، اپنے کو سوچئے کہ آپ کے اندر کہاں سے خرابی ہے اور کہاں سے گڑبڑ ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہود ہیں دشمن اسلام ہیں، یہ نصارہ ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، یہ کفار ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، ہم صاف بچ گئے، بالکل دودھ کے دھوئے پاک۔ یہ کفار ہیں یہ دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا ہیں۔ یہ یہودی ہیں دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا ہیں۔ یہ عیسائی ہیں اس لیے دشمن اسلام ہیں، ہم بے خطا ہیں۔ اللہ اللہ، جو پیغمبروں اماموں کو معصوم نہ مانے اپنے کو معصوم بتاتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی۔ اور اگر یہی صحیح ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اگر یہی صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیماری یہ ہے کہ کفار آپ کے دشمن ہیں، یہودی آپ کے دشمن ہیں، عیسائی آپ کے دشمن ہیں، تو وہی دوا پیئے جس نے 1400 برس پہلے فائدہ کیا تھا۔ پلیز دوا نہ بدلیے، خطرے میں پڑ جائیے گا، وہی دوا پیجئے جس کو پی کے 1400 برس پہلے آپ اچھے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ جب اسلام آیا ہے تو کفار دشمن اسلام تھے، یہودی دشمن اسلام تھے، عیسائی دشمن اسلام تھے، جب مقابلہ ہوا تو وہ حیدر کرار تھے۔